आपने शरई हदूद के अंदर जो हाथ डाली, आप इमरान रियाज जैसे एक वीलॉ करता है ना, आपसे इतना सच बर्दाश्त नहीं होता था कि आप हाजियों को जहाज से उतार देते हैं। आप सोचे ना कि आपकी फसायत पीडीएम की, पीएमएलएन की किस लेवल तक चली गई है। सो लेट हिम आंसर नाउ। उमर अयूब साहब ने भी आज ये बात की कि हम डायलॉग कैसे करेंगे जब आप देखें फरिया, आपने मुझे इसलिए प्रोग्राम में बुलाया है बिकॉज आई एम सेकंड टाइम इलेक्टेड। मैं अपना इलेक्शन जंग जीत के जो है ना लड़के आई हुई हूँ, और मैं अपने हलके से 1.5 लाख वोट लेकर डेरा गाजी खान के लोगों ने मुझे ने आवाम के नाम पे वोट दिया है। लेकिन मेरे साथ ऐसे नुमाइंदे भी पीटीआई के हैं जिनको मैं जानती हूँ कि जब हमसे बल्ले का निशान छीना गया, जब हमारे लीडर को 31 साल की सज़ा दी गई, जब हमें आरओ के दफ्तर नहीं जाने दिया जाता था, जब हम पे हज़ारों किस्म के FIR थी, गाय चोरी से लेकर और स्ट्रीट लाइट तक की चोरी करते हैं, या एंटी टेररिस्ट कोर्ट में हम हर रोज़ पेश होते हैं, दहशतगर्दी गद्दारी के मुकदमे, ये इसलिए कि हम सिर्फ इमरान खान का नज़रिया छोड़ दें या हम इलेक्शन का बाइकआउट करें। लेकिन ना आवाम ने इलेक्शन का बाइकआउट किया, ना मेरी पार्टी ने। ऐसे में जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरे इर्द के बहुत सारे लोग थे, चाहे उनके पास बैंगन का निशान था, जूते का निशान था, पाइनएप्पल का निशान था, उनके पास चिमटे का निशान था, जो भी 200 के करीब हमें निशानात दिए गए। यकीन करें फरिया, आप पब्लिक ओपिनियन लेके उनके पास माइक लेके पहुँच जाए, एवरीबडी वोटेड फॉर इमरान खान रिप्रेजेंटेटिव। हम जीते हैं 40-40 हज़ार की लीड से जीते हैं। वहाँ पे हमें रिज़ल्ट नहीं दिए गए और वो फॉर्म 47 के ज़रिए चेंज कर दिए गए। आवाम ने वोट डाला हमें, इमरान खान के नाम पे। हम जैसे जो लोग थे जो बहुत ज़्यादा सर पे कफन बांध के अपना रिज़ल्ट लेकर आ गए दूसरे दिन, लेकिन कुछ का नहीं दिया गया। ऐसे में आवाम के पास क्या उम्मीद है? लेकिन अब पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा फरिया? ये तो नहीं हो सकता ना कि मेरी कोई फेवरेटिज़म है या आपकी कोई फेवरेटिज़म है या कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, या फिर ये कि हम समझते हैं कि फ़लाना चूँकि अच्छे डील करके है। नहीं, 5 साल के बाद आवाम एक ही चीज़ एक्सरसाइज करती है और वो है वोट की ताकत। अगर इतने जुल्म और जबर के बावजूद माएँ बहनें बेटियां लाइन में खड़ी हुई 8 फरवरी को सख्त सर्दी में, और उन्हें कहा कि जो मर्ज़ी आप हम पे पर्चे करा लो, जो मर्ज़ी आप हमारी इमरान खान की तस्वीर नशर ना होने दो, जो मर्ज़ी कर लो, हम वोट डालेंगे। यानी आवाम ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। ऐसे में जब ट्राइब्यूनल ने केसेस का फैसला करना होता है, सबसे ज़्यादा ट्राइब्यूनल में पीटीआई के कैंडिडेट जो इमरान खान के नुमाइंदे थे, चाहे बल्ले का निशान नहीं था, वो तो हमसे छीन लिया गया था। वहाँ पे जब हम ट्राइब्यूनल में जाते हैं, एक ऑर्डिनेंस पास करके उसमें एडिशन करके रातों रात कि उसमें रिटायर्ड जजेस आएंगे या फलाना आएगा, क्या ज़रूरत थी? इट मीन्स कि आप चाहते हैं कि एक जो ट्राइब्यूनल का दरवाज़ा खुला है कि जिसमें आप धांधली के केसेस लेकर जाते हैं। सबसे पहले जो हम और आप यहाँ पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी डिबेट करती है, वो यही कहते हैं ना, आपके पास ट्राइब्यूनल का जाए ना, आप ट्राइब्यूनल, ठीक है, तो ठीक है। तो हम जब ट्राइब्यूनल में गए तो आप ट्राइब्यूनल में भी लोगों को इंसाफ नहीं देना चाहते। मायूसी हुई है। सो ये इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को आगे लेकर चल सकता है। अगर आपके पास कन्विक्शन नहीं होगी, अगर आपके पास आवाम के वोट की ताकत नहीं होगी, अगर आपके पास पॉलिसी नहीं होगी, आप आवाम के वोट से डरेंगे नहीं, आपको एहतसाब का नहीं डर होगा, तो फिर आप सही तरीके से हुकूमत या मुल्क को भी नहीं लेकर जा सकते। तो ये मुझे इसके ऊपर बहुत अफसोस हुआ। जहाँ तक आपने डायलॉग की बात की है, मैं इस पॉलिटिकल वर्कर फरिया समझती हूँ, जितनी तकलीफ और आजमाइश इन 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुजारी है, जितना जुल्म जबर और फस्तायत मेरे लीडर इमरान खान के खिलाफ, उनके बेगम साहब का बुशरा बीबी के खिलाफ, उमर चीमा, शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जावेद, आलिया हमजा और हज़ारों कारकुनान जो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हैं या फिर जो झूठे केसेस के अंदर हैं, जितनी तकलीफ और आजमाइश हमने ये गुजारी है, मैं समझती हूँ कि डायलॉग ज़रूरी इसलिए है, पॉलिटिकल फोर्स के साथ इसलिए मैं बैठना चाहिए। मैं पॉलिटिकल वर्कर बात कर रही हूँ, क्योंकि जब हम पॉलिटिकल लोग आपस में डायलॉग नहीं करते तो कोई और डायलॉग करता है, और जब कोई और डायलॉग करता है तो आज हमारी बारी में हम कटहरे में बेगुनाह खड़े हैं, कल इनकी बारी। So you're ready for that? मैं ये समझती हूँ कि डायलॉग, हम तो फिर पॉलिटिकल एंटिटी है जिसके पास 25 करोड़ आवाम की सबसे बड़ी ताकत, और 8 फरवरी को ये साबित हो गया है कि सबसे मकबूल जमात और सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है। पॉलिटिकल आप बार-बार कहते हैं कि हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, इनसे तो बात ही अगर हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे ना, तो फिर ये तो हमें राना साहब भी जवाब से दे सकते हैं कि क्या इनके पास अपनी अथॉरिटी है बात करने की, क्या इनके पास वो चेयर, वो कन्विक्शन, वो अथॉरिटी, वो स्पेस है कि हमसे बातचीत कर सकें। और जो बातचीत करें से वापस आए, 1 पेज की अजीम मिसाल था चाइना के कामयाब दौर से। मैं उसको आई लाइक टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन ये इनसे जरूर जवाब ले लें कि अगर हम इनके साथ मुज़ाकरात करें पॉलिटिकल लोगों के साथ, तो क्या इनके पास पॉलिटिकल लोगों के पास इनके पास इतनी अथॉरिटी है कि जो हमसे ये मुज़ाकरात करे, क्या ये उसको प्रोमिसेस को पूरा कर सकते हैं, या इनकी इंस्ट्रक्शंस कहीं और से आनी है? दे हैव टू डिसाइड। हम तो मैदान में खड़े, हम तो फेस कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस का तो इंतजार कर रहे हैं, हम तो बैठे हैं, हम तो मैदान में।
ویسے ایئر کنڈیشن تھا نہیں اس پکچر میں, لیکن نواز شریف صاحب نے شاید دیکھا ہی نہیں ہے, ایسے ان کو آئیڈیا نہیں ہے. there was no air condition, but the point is he is saying کہ میں اس سے above ہو کے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. اچھا فریہ, there are many points. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہاں پہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کہا کہ ایز پولیٹیکل ورکر میں سمجھتی ہوں کہ بات چیت ہونی چاہیے, سوائے اس کے کہ یہ شیورٹی ہونی چاہیے کہ ان کے پاس بات چیت کا اختیار ہے کہ نہیں ہے. یہ کنسنسس ہے آپ کی پارٹی میں اس اوپینین پر, یا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, یہ ہم سب آپ سے یہ بات کریں گے, لیکن میں سمجھتی تھی کہ یہ سے پی ایم ہے, یہ پرائم منسٹر کے مشیر ہیں, یہ شاید آپ کو کوئی ڈائریکٹ میری طرح کا, جیسے میں نے سوال کس طرح کا جواب دے دے, بٹ انفارچونیٹ پارٹ از کہ ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ ان کو ہم سے بات چیت کرنی ہے یا نہیں. اس کی وجہ یہ کہ ان کو کلیئرٹی نہیں ہے, ان کے پاس اتھارٹی بھی نہیں ہے, انہوں نے پرمیشن لینی ہوتی ہے کہیں سے, یہ اس پرمیشن کا انتظار کریں گے. دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بھی 2018 میں ہوا ہے, نہیں وہ تو بڑے ایسے سے کہہ رہے ہیں بات چیت کرو تو شاید پرمیشن ہو. نہیں فریہ, پوائنٹ ٹو پوائنٹ, ڈی جی ایس پی نے بھی کہا کہ یہ بات کریں, یہ لوگ آپس میں بات کریں. نہیں میں آپ کو فریہ, میں آپ کو بات کرتی ہوں نا, پھر آپ نے کہا 2018 میں ہمارے ساتھ ہوا, نہیں آپ کے ساتھ 2018 میں ایسا نہیں ہوا. اگر آپ کے ساتھ 2018 میں ایسا ہوتا نا تو آپ جو ہے سب سے زیادہ ٹرائبیونل میں اپنے کیسز لے کر جاتے, لیکن 2018 میں سب سے زیادہ ٹرائبیونل میں کیسز پاکستان تحریک انصاف کے تھے, بلے کے نشان والوں کے تھے, جن کو 300 ووٹوں سے یا 3000 ووٹوں سے سسٹم بٹھا کے لیٹ کروایا گیا تھا تاکہ ہمیں تھن میجورٹی دی جا سکے. ٹرائبیونل ہی فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی کہ نہیں. ان کا ایک بھی نہیں تھا, اور جب خان صاحب پرائم منسٹر بنے انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ آپ جدھر بھی کہیں, جو سا بھی کہیں گے ہلکا, میں کھولنے کو تیار ہوں, بٹ دے ڈیڈ ناٹ کم. سیکنڈ بات یہ کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ لوگ جیلوں کے اندر ہے, آپ نے کہا تعداد نہیں, آپ کی تعداد آپ کے اپنے جو وہ تھے انٹیریئر منسٹر تھے رانا ثناء اللہ صاحب, انہوں نے خود کہا کہ ہم نے 10 سے 15 ہزار کارکنان کو پی ٹی آئی کے پکڑا, یا آن ریکارڈ آپ کے انٹیریئر منسٹر نے بات کی. ہم نے چھوڑ دیا جا کر, نہیں انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا, وہ ہر کوئی اپنے کیس بکتا رہا ہے. لیکن آپ نے کہا آپ کے اوپر 9 مئی کا وہ ہے, لیکن میرا رانا صاحب سے سوال ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کر لی, جو لوٹا ہو کے آپ کے ساتھ چلا گیا, اس کو کلین چٹ مل گئی 9 کی, نہ اس نے کوئی جرم کیا, نہ اس نے کوئی فساد کیا, نہ اس نے ملک میں کوئی جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ کوئی سلوگن کیا. لیکن جو عمران خان کا ساتھ دینے کے اوپر تیار ہو گئے, اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی واقعی بہانہ تھا, عمران خان ہی نشانہ تھا. سیاسی کارکنان کو آپ وکٹمائز کرتے ہیں, خواتین کو آپ سڑکوں کے اوپر گھسیٹتے ہیں, بڑے لیڈر کی ذاتی زندگی کے اوپر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں. خواتین سب سے زیادہ, ان کی اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے, یہ پڑھیں ان کو رانا صاحب جا کے, یہ آئی تھنک 23 اپریل کی 2024 کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں 2 سال میں ان کے دور حکومت میں سیاسی جو خواتین ہیں اس کی 60% جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے کہ وہ اس وقت جیل کے اندر ہے. یہ کوئی اچھے اشاریے نہیں ہیں آپ کے لیے. دوسرا آپ نے کہا کہ کے پی کے گورنمنٹ ہے, آپ کی کے پی کے گورنمنٹ کو آپ چلائیں, ہم تو کے پی کے گورنمنٹ کو چلاتے ہیں, لیکن آپ ہی کی گورنمنٹ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں کہ اگر سینٹ کا الیکشن ہوگا تو کے پی کے کی حکومت کو آپ اس کے اندر حصہ نہیں لیں گے. اگر ہماری خواتین کی سیٹیں ہوں گی تو آپ اس کے اوپر بندر باندھ کر کے خود وہاں کے, جب تک کہ کورٹ نے جا کے اس کا ڈیسیجن نہیں لیا, اسٹے نہیں لیا, آپ نے تو ہمارے اس کے اوپر بڑے اگریسو طریقے سے چلا رہے ہیں کے پی کے گورنمنٹ کو. وفاق کو انہوں نے کافی زیادہ ڈرا دھمکا کے رکھا ہے, اسٹیٹمنٹ ہے میرے پاس. جو کے پی کے آپ سے کیا مانگ رہا ہے, کے پی کے آپ سے کہہ رہا ہے کہ جب آپ نے فاٹا مرجر کیا تھا تو آپ نے فاٹا مرجر کا کہا تھا کہ ہم آپ کو 100 بلین دیا کریں گے, جس میں آپ فاٹا مرجر میں جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ کیا کریں گے, کیونکہ سب سے زیادہ آئی ٹی پیز وہاں پہ, سب سے زیادہ ضرب عضب وہاں پہ ہوا تھا, سب سے زیادہ جو ہے وہ وار آن ٹیرر سے وہ جگہ متاثر ہوئی تھی. لیکن آپ نے آج تک اس کو کوئی 75 ارب کے بجائے دینا آپ نے 500 بلین تھا, لیکن 475 بلین آپ نے نہیں دیا ہوا ہے, ٹوٹل آپ نے شاید 25 بلین دیا ہوا ہے. ان کا رہتا ہے بجلی وہ پیدا کرتے ہیں, گیس وہ پیدا کرتے ہیں, وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے 18 بلین ہمیں الٹا رائلٹی دینی, آپ 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے. چیزیں ایڈریس ہوں گی جب آپ لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں گے. آج میں دیکھیں جی گنڈاپور صاحب کا انٹرویو تھا مونا عالم صاحبہ کے ساتھ, ہی واز سیئنگ کلیئرلی کہ مجھے ان سے بات چیت کرنی ہے, مجھے محسن نقوی سے بھی ملنا ہے, مجھے پرائم منسٹر سے بھی ملنا ہے. سو دس از اے گڈ ایٹیچیوڈ. بٹ میں تو یہی سے بات کر کے میں آپ کو, میں فریہ کیا کہہ رہی ہوں کہ ہمارا الیکٹڈ ہے, ہمارا فارم 45 کے ذریعے علی امین گنڈاپور, وہ اپنے صوبے کا حصہ لینے کے لیے, عوام کی بات چیت کرنے کے لیے, وہ کوئی اپنے ذاتی مقدمہ تو نہیں لڑا نا, وہ صوبے کے پی کے کا الیکٹڈ چیف منسٹر, وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے, آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے صوبے کے NFC ایوارڈ بھی چاہیے, مجھے اپنے صوبے کی بجلی کی بھی رائلٹی چاہیے, مجھے سوئی گیس کی بھی رائلٹی چاہیے, مجھے فاٹا مرجر بھی کرنا ہے, آپ میرے حلقے یا مجھے اپنے چیف منسٹر ہونے کا کام دے, لیکن آپ اس کو آئسولیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہے, آپ سارے ایک پیج کے اوپر ہے.
آپ کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ وہ پنڈی نہیں آ سکتا کیونکہ وہ نو گو ایریا ہے. اگر فرض کریں دیکھیں میں پھر وہی بات ہے, دیکھو فریہ, کیا آپ اگر آپ کے پی کے کی حکومت کو, ان کے سینیٹرز ابھی تک منتخب نہیں ہوئے, خواتین کی سیٹس آپ نے ابھی تک ہمیں نہیں دی. ہمارے 3 حلقوں سے اگر بات اسلام آباد کی شروع ہوئی تو آپ ٹرائیبیونل کے اندر ججز کو چینج کر دیتے ہیں. آج اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کو سرگودا 86 کے اندر جانے نہیں دیا گیا, یہ ارغمال بنایا ہوا تھا ان کی پولیس نے, پنجاب کی پولیس نے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت کے لیے بیٹھیں, سب سے جمہوری شخص اس ملک کے اندر اگر کوئی ہے, اگر کوئی لیڈر ہے, وہ تو عمران خان ہے. وہ 25 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر پلیٹس گرا کے نہیں بھاگا. وہ ملک کے اندر جو ہے کال کوٹی کے اندر بیٹھ کے آپ کا مقابلہ کرا اور کہہ رہا ہے میں عوام کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہوں, میں عوام کے لیے مقدمے سننے کو تیار ہوں. آپ کو اور کون سا جمہوری رویہ چاہیے؟ آپ ایک طرف خواتین کو ایک کورٹ سے نکلتی ہیں, دوسرے ضلع کے پولیس آئی ہوتی ہے, آپ جیل کے اندر خواتین کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں آپ اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے شرعی حدود کے اندر جو ہاتھ ڈالی, آپ عمران ریاض جیسے جو ایک وی لا کرتا ہے نا, آپ سے اتنا سچ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ آپ حاجیوں کو جہاز سے اتار دیتے ہیں. آپ سوچیں نا کہ آپ کی فسادیت پی ڈی ایم کی, پی ایم ایل این کی کس لیول تک چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, سو لیٹ ہم آنسر ناؤ. عمر ایوب صاحب نے بھی آج یہ بات کی کہ ہم ڈائیلاگ کیسے کریں گے جب